अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोग अक्सर ये ख्याल करते हैं और ये कहते भी हैं कि माल हम अगर अपनी औलाद पर नहीं खर्चें तो फिर किस पर खर्चें। बात एक हद तक सही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपनी बीवियों और बच्चों पर खर्च करने की ताकीद फरमाता है, लेकिन सवाल ये है कि माल आप अपनी औलाद पर किस लिए खर्च रहे हैं और कितना खर्च रहे हैं। देखिए, बात को मुख्तसर करते हुए सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 27 और 28 में आपके सामने तिलावत कर देता हूँ। फिर उसके बाद इस पर मुख्तसर अपन गौर करेंगे कि अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला वला तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। इसका तर्जुमा ये होगा कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत न करो और न आपस की अमानतों में ख़यानत किया करो, हालांकि तुम जानते हो। ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जो ये जानते हैं कि वो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने ज़मीर को और लोगों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि हम हमारी औलाद पर नहीं तो किस पर खर्चें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो तखून, जो ख़यानत का लफ्ज़ है, इसका मादा जो है वो है ख़ै व नून खौन, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में कमी पेशी करना। और इसके बरक्स जो है वफा होता है, यानी कि पूरा करना, किसी चीज़ को पूरा करना या फिर अमानत करना, उसकी हिफाजत करना। ये दोनों इसके अपोजिट होते हैं। तो देखिए, आप अगर ये समझते हैं कि अपनी औलाद पर खर्चना चाहिए, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये चीज़ अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत न किया जाए। अल्लाह से ख़यानत क्या होती है? अल्लाह की इबादत में, नमाज़ों में, रोज़े में आप जो है सो सुन्नतें छोड़ दें, तहियतुल वज़ू गाना छोड़ दें, या फिर आप जानबूझकर उसको मुख्तसर करें, जल्दी जल्दी पढ़ें। ये सब अल्लाह की हकूक़ में ख़यानत की बात है। इसी तरह रोज़ों में और कई जो अल्लाह ताला अपने इबादत के लिए मखसूस रखा है चीज़ें, उसमें अगर कमी पेशी करे तो वो ख़यानत में शुमार होगी। और रसूल से ख़यानत क्या होगी कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हमको मिली है कि वो किस तरह अदा करें, अगर वो चीज़ की अदायगी में हम कमी पेशी करें या अपनी उसके अंदर जैसे कुछ चीज़ ऐसी उसके अंदर इजाफा करें जो हमारी नफ्स को ठंडक देती है, तो ये ज़रूर जो है ख़यानत में शुमार होगी। तो अब गौर फरमाइए कि शादियों का जो मौका होता है, इसलिए कि शादी एक ऐसी चीज़ होती है कि आजकल लोगों के लिए अपनी औलाद पर खर्चना तो ऐसा हो गया कि सिर्फ एक ही चीज़ होगी उनके लिए, मकसद हयात बोल सकते हैं कि शादी करो, बच्ची की हो। आजकल तो बच्चों के लिए भी होता है। बच्ची पैदा होते ही लोगों के हम में से कितने हैं जो नहीं कहते हैं, कि हमारे घरों में हम कितना नहीं सुनते हैं कि बच्ची पैदा होती है कि बड़े लोग कहते हैं, कि बड़ी घर की औरतें बिलखुसूस कहती हैं कि माँ बच्ची के लिए कुछ जोड़, अभी से जोड़, अभी से जोड़। सोचिए आप, ये कितनी जो है सो एक डर हो गया है, खौफ हो गया है लड़की वालों के लिए। और लड़के वालों के लिए भी ये हो गया कि शादी करेंगे तो बहुत धूम धड़ाके से करेंगे, और इस धूम धड़ाका करेंगे तो अपने पैसों से भी नहीं बल्कि दूसरों के लिए सो माल लेकर करेंगे, मार उनसे मांग कर करेंगे, जबर से करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके करेंगे। तो अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत करना है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि इन्नल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन असीम। अल्लाह ताला ऐसे गुनाहगार को जो ख़यानत करता है उसको पसंद नहीं फरमाता। तो अल्लाह ताला का पसंद ना फरमाना लाजिमन ये दोज़ख की तरफ जो है तो हमको दावत देता है। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। और याद रखिए, ख़यानत हर वो चीज़ को कहते हैं, ना सिर्फ लो माल के लिए अपनी औलाद पर खर्च करना, बेजा खर्च करना, ये सिर्फ ख़यानत नहीं है। ख़यानत जो है तो सिर्फ अपने जिस्म से भी ख़यानत है। अपने अल्लाह ताला ने हमको जो आज़ाद दिए हैं उनकी जो है तो सही तरीके से हिफाजत ना करना, उनका गलत इस्तेमाल करना भी अल्लाह ताला की नेमतों से कुफ्र करना और ख़यानत करने के मुतरादिफ है। शादियों में ये चीज़ एक साथ जम गफ़ीर के साथ हज़ारों लोगों में ये शामिल होती है। दावत देने वाला तो एक शैतान का एजेंट बन के जो है सो लोग दावत करता है, चाहे वो जानते हुए बूझते करो या अनजाने में करो। यहाँ पर तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हालांकि वो जानते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि मामूली चीज़ें
جس میں کسی چیز کی کسی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ قرآن بھی سرسری پڑھتا ہے تو اس کو یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ خلاف سنت ہے، حالانکہ اگر وہ کوئی بھی اور نام دے دے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ خیانت کر رہا ہے۔ خیانت اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے اس لیے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو دعوت کر کے جمع کر رہا ہے، اور ہزاروں لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت دی ہے، ان کے آنکھوں کی، ان کے ہاتھوں کی، ان کے معدے کی، ان کی جسمانی طاقت کی، ان کی جو چیز جو دوسرے کاموں میں لگانا چاہیے ان کو، اس سے ہٹا کر آپ ایک فضول چیز میں ان کو لگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ یہ ایک جو گیسٹ ہے، وہ ہوسٹ ہے، وہی نہیں کرتا، بلکہ جو جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت میں بخوشی اور رضا خیانت کرتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ حرام کیسے کہتے ہیں، تو وہ خود فیصلہ کر لیں کہ اس کو حرام کیسے کہتے ہیں۔ ہم تو اوپر جو قرآن کی آیت پڑھ چکے ہیں، اور موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، ورنہ پھر پوری واضح آیت آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنس دے دی ہے کہ کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام فرماتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر بھی خیانت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب کل خوان اسیم پہ اگر آپ کا ایمان ہے تو اسم جو ہے وہ تو اگر حرام نہیں ہے تو پھر کیا ہے، آپ قرآن مجید پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے انسانی فطرت سے، اور شیطان جو تو کس چیز سے لا کے انسان کو جو تو دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت دیکھی کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اور جان لو کہ اللہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ دیکھیے فتنے کا لفظ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ہے سو ایک بلا کے طور پہ نہیں سوچنا چاہیے۔ فتنے کا لفظ اچھے معنوں میں، بلکہ اس کو اصل چیز جو ہے وہ جو فتنہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوہری جب کبھی اپنے سونے کو آگ میں پگھلا کر کچرے کو اور سونے کو نکال دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ تو حق اور باطل میں فرق تمیز کرنا، اور اس میں جو تو اس کو جو ہے فتنہ کے نام پہ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ ہم کو گھس رہا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے سونے کو گویا تپا رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ جیسے اس میں کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہمارے اموال اور اولاد دونوں جو ہے تو ہمارے لیے فتنہ ہے۔ دیکھیے شادی میں یہ دونوں کا بخوبی مظاہرہ ہوتا ہے۔ شادی میں ایک جابر ہوتا ہے، ایک جبر کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک مجبور ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، یا پھر دونوں ظالم ہوتے ہیں، بخوشی کرنے کی جو ایکٹنگ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دنیا میں دولت دے کر آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ لوگ جو سو دونوں طرف سے ظالم ہوتے ہیں، وہ معاشرے کو پورے خراب کرنے کے لیے ایک جٹ بڑھ کے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ بنائی گئی ہیں۔ دیکھیے اب کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور لوگ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو تم یہ کچھ جانتے ہو، یہ سب کچھ جانتے ہو، پھر بھی کر رہے ہو۔ تو اگر جانتے بوجھتے ہی بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے زبان حال سے نکار دینا، اس کی تکذیب کرنا، یہ جو ہے استکبار کہلاتا ہے، تکبر کہلاتا ہے۔ اور تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آپ جو سو متعدد آیت قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صفت ہے تکبر کی، وہ صرف اپنے لیے خاص رکھا ہے، بندے میں اللہ تعالیٰ بالکل بھی دیکھنا نہیں پسند کرتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ متکبر جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت سامنے آ جانے کے بعد، تکبر تو اسی کو کہتے ہیں کہ حقیقت سامنے آنے کے بعد اس کا انکار کرے۔ حدیث شریف ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کسے کہتے ہیں، کہ دیکھیے کتنی بہترین اور ایک جملے میں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ تکبر اسے کہتے ہیں کہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے اور وہ پھر انکار کر کے پلٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ، یا بلکہ کئی جگہ فرماتا ہے، کہ ایک جگہ تو یوں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تکبر کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی بات کو جانتے بوجھتے رد کرتا ہے، وہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور نہ وہ اس کے لیے نہ تو جنت میں داخل ہوگا وہ، اور یہاں تک کہ ایک سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تفتح ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔
تو اس طرح امپاسبل ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو جانتے بوجھتے رد کر کے ایک ایسی چیز کی پیروی کرتا ہے جو مشرکانہ رسم و رواج پر، مشرکانہ طرز پر مبنی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے میں سے ایک اونٹ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ ہمارا ٹاپک اس لیے اس پر ہے تو میں اس کو یہاں پر مختصر کرتا ہوں، اور بھی اس کے اوپر ہم بول سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ہمارے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ نہ صرف ایسی شادیاں جو مکمل فتنہ پروری پر اور اللہ تعالیٰ کی امانتوں پہ خیانت پر خیانت، ہر لمحہ ہر دن ہفتوں مہینوں خیانت پر مبنی ہو، وہ بھلا جو ہے سو برکت کا باعث کیسے بن سکتی ہے؟ اور جہاں یہ لوگ اس طریقے کے دعوت نامہ آپ کے سامنے گھر پہ لاتے ہیں تو وہاں پر آپ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے اپنے مال میں بہترین تحفے، مہنگے تحفے لے جانا لازم جو سمجھتے ہیں وہ لے کر اپنے مال میں خیانت کرتے ہوئے، اپنے جسم کے اعضاء پر امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے آپ کیسے جانا اس کے اندر ممکن ہے؟ اس کا بائیکاٹ کرنا، علل اعلان ان کو سمجھانا، ان کو بولنا کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں، میں ایسی شادی میں نہیں آتا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں کھلے طور پر خیانت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، میں ایسی شادی میں نہیں آ سکتا۔ کیا یہ بولنا آپ کے لیے ضروری ہے، یا پھر یہ جیسا آپشنل ہے، یا پھر اس کے اندر جانا، دل رکھنا، مہمان نوازی سنت ہے سمجھ کے جانا، یا پھر لوگوں کا دل نہیں توڑنا یہ جو ہے سو بہت بڑا ثواب ہے سمجھ کے جانا، یہ جائز ہے؟ تو آپ جو ہے سو خود فیصلہ کریے کہ یہ کہاں تک آپ کے لیے جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔